السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت خاص ہے۔ یہاں پر دیکھیں اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں اور زیادہ تر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے الف کے اوپر کیا لگانی ہے، زبر لگانی ہے، زیر لگانی ہے یا پیش لگانی ہے۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں اس کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کروں گا، مکمل بتاؤں گا کہ کہاں پر آپ نے زبر لگانی ہے، کہاں پر آپ نے زیر لگانی ہے اور کہاں پر آپ نے پیش لگانی ہے۔ زیادہ تر لوگ پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کو اس قاعدے کا نہیں پتہ ہوتا کہ زبر کہاں پر لگتی ہے، زیر یا پیش۔ کچھ صورتوں میں اگزامپل آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہاں پر دیکھیں تو خالی الف ہے، یہاں پر آپ کیا پڑھتے ہیں، اس کے اوپر زبر پڑھتے ہیں، زیر پڑھتے ہیں یا پیش پڑھتے ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیں سورۃ ناس میں تو الف آ رہی ہے، یہاں پر تو الف کے اوپر آپ کیا لگاتے ہیں، زبر لگاتے ہیں نا۔ کیوں لگاتے ہیں، آپ کو اس قاعدے کا پتہ ہے یا نہیں؟ اس کے بعد دیکھیں تو یہاں پر بھی اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے کیا لگانا ہے، زبر، زیر یا پیش۔ اور یہاں پر جب ہم وقف مطلق کریں گے تو اس حمزہ کو کس طرح پڑھیں گے، زیادہ تر لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں چھوٹا سا نون آ رہا ہے، اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آ جائیں سورۃ المعون میں بھی یہ الف خالی ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ یاسین پارہ نمبر 22 مئی یقنت ختم ہو رہا ہے اور سورہ یاسین شروع ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں جب سورہ یاسین کو ہم پارہ بھی ختم کرتے ہیں اور سورۃ یاسین بھی وہاں پر پارے میں شروع ہوتی ہے اور اسی پارے میں آدھی ہو جاتی ہے، مثلا ایک رکوع سے تھوڑی سی زیادہ ہے، تو یہاں پر بھی ہم اتابیو پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں اس کے بارے میں بھی میں آج آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں۔ اور یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر بھی زیر ہے اور یہاں پر دیکھیں تو یہ بھی خالی الف ہے۔ اور یہاں پر ہم نے کیا پڑھنا ہے، آپ یہاں پر سوچیں کہ آپ اس کے اوپر کیا پڑھتے ہیں، زبر پڑھتے ہیں، زیر یا پیش۔ انشاءاللہ آج یہ ویڈیو کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کا یہ جو زبر زیر پیش والا ٹاپک ہے نا، یہ ہم کلیئر کر لیں گے۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم زبر کو پڑھتے ہیں، پھر ہم زیر کو پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم پیش کو پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیں سورۃ الناس کی آیات نمبر 5 میں دیکھیں الذی یوسوسو، یہاں پر ہم نے الف کے اوپر زبر لگائی ہے۔ الف کے اوپر جب زبر زیر پیش آ جائے تو یہ جو الف ہے نا یہ حمزہ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اب ہم اس کے اوپر زبر لگا دیں گے تو پھر ہم اس کو الف نہیں پڑھیں گے، پھر ہم کیا پڑھیں گے، حمزہ، ٹھیک ہے نا۔ حمزہ لام زبر اللام زبر لا اللہ، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں الف کے اوپر زبر کیوں لگائی ہے۔ الف کے اوپر زبر اس وقت ہم لگائیں گے جب خالی الف کے بعد دوسرا حرف لام ہوگا۔ یہ ایک لفظ ہے الذی، ٹھیک ہے نا، لیکن الف کے اوپر ہم نے زبر لگائی ہے تو ہم کو قاعدے کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ خالی الف کے بعد اگر لام آئے گا تو ہم کیا پڑھیں گے، الف کے اوپر زبر پڑھیں گے، الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اور یہاں پر ہم سٹاپ کریں گے تو یہاں پر بھی الخناس پڑھیں گے، یہاں پر سٹاپ نہیں کریں گے تو پھر کیا پڑھیں گے، واسل خناس، ٹھیک ہے نا۔ یہ یہاں پر سٹاپ کرنے میں سل پڑھیں گے اور جہاں یہاں پر سٹاپ نہیں کریں گے تو ہم سل پڑھیں گے اور سٹاپ کریں گے تو ال پڑھیں گے۔ آگے آ جائے، پہلے ہم الف کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں سورۃ المعون پارہ نمبر 30 کی آیات نمبر 5 میں یہاں پر بھی دیکھیں تو الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ دو اگزامپل آپ نے دیکھ لی ہیں۔ خالی الف کے بعد اگر دوسرا حرف لام آ جائے تو آپ نے الف کے اوپر زبر پڑھنی ہے۔ کوئی آپ سے پوچھ لے کہ یہاں پر خالی الف آ رہی ہے تو ہم نے الف کے اوپر زبر کیوں لگائی ہے، تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ اگر خالی الف کے بعد دوسرا حرف لام ہوگا تو ہم الف کے اوپر زبر پڑھیں گے۔ اب ہم آ جاتے ہیں زیر کی طرف۔ یہاں پر دیکھیں یا ایتها النفس المطمئنہ، ٹھیک ہے، یہاں پر ہم نے مطمئنہ کر دیا۔ اور اب ہم پڑھیں گے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہاں پر دو باتیں میں آپ کو بتا دوں، جب ہم اس گول تا کے اوپر وقف کرتے ہیں نا تو ہم اس کے اوپر چاہے دو زبر ہوں، دو زیر ہوں، دو پیش ہوں، زبر ہو، زیر ہو، کھڑا زبر ہو، ہم ساری چیزیں ختم کر دیتے ہیں، جسٹ ہم نے ہا پڑھنا ہوتا ہے، مارودیہ، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو زبر یہاں پر دیکھیں تو اگر ہا نہ ہو، یہاں پر ہا
نہ ہو کوئی اور ہو تو اس کے اوپر دو زبر ہو تو پھر ایک الف اور ایک زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہ بھی تھوڑی سی کنفیوژن زیادہ تر لوگوں کو رہتی ہے، تو یہ بھی ہماری کلیئر ہو جائے گی. کیا کریں گے؟ وقف کی صورت میں ہا اور وصل کی صورت میں تا. یہاں پر دیکھیں ارجعی، ہم نے پڑھا ارجعی، الف کے نیچے ہم نے زیر لگائی. کیوں لگائی ہے؟ کیونکہ اب تو خالی الف کے بعد لام نہیں ہے. پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا کہ الف کے بعد اگر لام ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ الف کے اوپر زبر لگائیں گے. اب الف کے بعد لام تو ہے نہیں، اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم تیسرا حرف دیکھیں گے. ان میں تیسرا حرف کون سا ہے؟ الف ایک، را دو، اور تیسرا ہے جیم. ٹھیک ہے نا؟ تیسرا حرف کیا ہے؟ جیم. جیم کے نیچے کیا ہے؟ زیر. ہم نے بھی الف کے نیچے زیر لگا دینی ہے. کیا کرنا ہے؟ جیم کے نیچے زیر ہوگی تو الف کے نیچے ہم زیر لگا دیں گے. اگر الف کے بعد خالی الف کے بعد لام نہ ہو تو ارجعی. اور اگر تیسرے حرف کے اوپر زبر ہوگی تو پھر بھی ہم الف کے نیچے زیر لگائیں گے. کس طرح؟ اگر یہاں پر زبر بھی آ جائے نا تو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ ارجعی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہاں پر بھی دیکھ لیں، استکبارا فی الارض ومکر السیئ. تھوڑا سا ہم نے جھٹکا دینا ہے کیونکہ حمزہ جب بھی ساکن ہوتی ہے نا تو اس کو ہم جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں. کس طرح؟ ومکر سین کے اوپر سختی کریں گے. ومکر السیئ، سیئ وقف کی صورت میں. ٹھیک ہے؟ اگر یہاں پر وقف نہیں کریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ استکبارا فی الارض ومکر السیئ ولا يحيق المكر السيء الا باهله. اور یہاں پر ایک بات میں بتا دوں، خالی الف تو میں نے پیچھے بھی آپ کو بتا دیا، خالی الف کے بعد لام نہ ہے تو تیسرا حرف، تیسرے حرف کے نیچے زیرت استکبارن پڑھیں گے. یہاں پر لام آ رہا ہے. اس لام کا مطلب ہے کہ آپ اس آیات کو اس آیات کے ساتھ ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. کس طرح؟ الا نفورا استکبارا. یہاں پر ہم نے را کو بھی پورا پڑھ لیا اور نون کو بھی پڑھا. یہ جو نون ہے نا یہ دراصل ان کلموں کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم یہاں پر سٹاپ کر دیں گے تو نون ختم ہو جائے گی. کس طرح؟ الا نفورا استکبارا. اور جب ہم اس آیات کو اس کے آیات کے ساتھ ملائیں گے تو یہ الف ختم ہو جائے گی، یہ نون پڑی جائے گی. ایک طریقے میں نون پڑی جائے گی، دوسرے طریقے میں الف پڑی جائے گی. وقف کی صورت میں الف اور واصل کی صورت میں یہ چھوٹی سی نون ہے، اس کو پڑھیں گے. اس کو کہتے ہیں نون قطنی. ٹھیک ہے نا؟ آگے آ جائیں. یہاں پر دیکھیں سورۃ یاسین کی آیات نمبر 21 میں دیکھیں تو ہم پڑھتے ہیں اتبعوا. یہاں پر بھی تیسرے حرف کے نیچے کیا ہے؟ زیر. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. اب میں آپ کو بتاتا ہوں زبر کے بارے میں. یہاں پر دیکھیں یہ اذهب، یہاں پر دیکھیں تو زبر مثلا تیسرے حرف کے اوپر کیا ہے؟ زبر. تو تیسرے حرف کے اوپر زبر ہے تو ہم نے الف کے نیچے زیر لگا دی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ہے زیر ہی. ٹھیک ہے نا؟ تیسرے حرف کے اوپر زبر ہے تو الف کے نیچے کیا آ گئی؟ زیر آ گئی ہے. یہ بھی اگزامپل آپ دیکھ رہے ہیں. اذهب الى فرعون انه طغى. اب ہم پڑھتے ہیں تیسرے حرف کے اوپر اگر پیش آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یہاں پر دیکھیں خالی الف آ رہی ہے اور تیسرے حرف کے اوپر کیا ہے؟ پیش. کیونکہ الف کے بعد نہ تو لام ہے اور نہ ہی تیسرے حرف کے اوپر زبر ہے اور نہ ہی زیر ہے. ہارون. ٹھیک ہے نا؟ ہارون اخشدد به اذری. جب ہم یہ دیکھیں لام ہمیں بتا رہا ہے کہ اس آیات کو آپ اس کے ساتھ ملا سکتے ہیں. حمزہ زبر خا شین زیر خش، اخش. ٹھیک ہے نا؟ دودھ بھی اذری. اور جب ہم یہاں پر رکیں گے ہارون اخی اشدد بھی اذری. اب ہم نے اشدد کیوں پڑھا؟ الف خالی ہے نا تو تیسرے حرف کے اوپر اگر پیش آ جائے گی تو ہم کیا کریں گے؟ الف کے اوپر پیش پڑھیں گے. کس طرح؟ اشدد بھی اذری. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا تعلق مضبوط رہے قرآن پاک کو سیکھنے میں.